حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو نہ صرف ویران فرما دیا بلکہ اس کو جلا کر نیست و نابود کر ڈالا۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم مسجد ضرار کے تعلق سے ذکر کریں گے کہ آخر اسے کیوں جلا دیا گیا، کیوں اسے ختم کر دیا گیا، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ منافقین کو یہ جرت ہوتی نہ تھی کہ اعلانیہ اسلام کی مخالفت کرتے، مگر وہ لوگ در پردہ اسلام کی بیک کنی میں ہمیشہ مصروف رہتے اور اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جہاں ان بے ایمانوں نے دوسری بہت سی فتنہ سامانیاں برپا کر رکھی تھیں، ان میں سے ایک واقعہ رجب 9 ہجری میں بھی رونما ہوا، جو در حقیقت نہایت ہی خطرناک سازش تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے منافقین کی اس خوفناک مہم سے بذریعہ وحی آگاہ فرما دیا اور دشمنان اسلام کی ساری اسکیموں پر پانی پھر گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ رجب 9 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں جو مدینہ منورہ سے 14 منزل پر دمشق کے راستے پر واقع ہے، ہرقل شاہ روم مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے عرب میں سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کے لیے اعلان فرما دیا اور مسلمان چوک در چوک شوق جہاد میں مدینے کے اندر جمع ہونے لگے۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیاریوں ہی میں مصروف تھے کہ منافقین نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجد قباء کے مقابلے میں اس ہیلے سے ایک مسجد تیار کریں کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ جا سکیں وہ لوگ یہاں نماز پڑھ لیا کریں۔ اور منافقوں کا خاص مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو اسلام کی تخریب کاری کے لیے اڈا بنا کر اور اس میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے اور اسکیمیں بناتے رہیں اور شاہ روم کی خفیہ امدادوں اور اسلحہ وغیرہ کے ذخیروں کا اس مسجد کو مرکز بنائے اور یہیں سے اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں کا جال پورے عالم اسلام میں بچھاتے رہیں۔ یہ سوچ کر منافقین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے قریب میں ہی ایک مسجد بنائی ہے، اب ہماری تمنا ہے کہ حضور وہاں چل کر اس میں نماز پڑھ دیں تو وہ مسجد عند اللہ مقبول ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تو میں ایک بہت ہی اہم جہاد کے لیے مدینے سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر دیکھا جائے گا، مگر جب آپ باخیریت اور فتح و کامرانی کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لائیں تو وحی الہی کے ذریعے اس مسجد کا تعمیر کا حقیقی سبب آپ کو معلوم ہو چکا تھا اور منافقین کی خفیہ اور خطرناک سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت کو یہ حکم دے کر وہاں بھیجا کہ وہ وہاں جائے اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاک سیاہ کر دے۔ چونکہ اس مسجد کی بنیاد حقیقتاً تقوی اور للہیت کی جگہ تفریق بین المسلمین اور تخریب اسلام پر رکھی گئی تھی، اس لیے بلا شبہ وہ اس کی مستحق تھی کہ اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے، اور در حقیقت اس تخریب کاری کے اڈے کو مسجد کہنا حقیقت کے خلاف تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے اس حقیقت حال کو ظاہر کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ یہ مسجد تقوی نہیں بلکہ مسجد ضرار کہلانے کے مستحق ہے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیے اس مسجد کے بارے میں قرآن مجید کے غضبناک تیور اور پرجلال الفاظ۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہیں، وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور سترے اللہ کو پیارے ہیں۔
آپ لوگ یاد رکھیں، ان چیزوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور اس واقعے سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک ہی عمل کرنے والی کی نیت کے فرق سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، یعنی طیب بھی بن سکتا ہے اور خبیث بھی۔ مسجد کی تعمیر ایک عمل خیر ہے، مگر جب لوجہ اللہ کی نیت ہو تو ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر شر و فساد کی نیت ہو تو عذاب ہی عذاب ہے۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر مقبول بارگاہ الہی اور باعث ثواب ہوئی، کیونکہ ان دونوں مسجدوں کے بنانے والوں کی نیت خدا کی رضا اور ان دونوں مسجدوں کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، اور منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد مردود بارگاہ الہی ہو گئی اور سراسر باعث عذاب بن گئی، کیونکہ اس مسجد کو تعمیر کرنے والوں کی نیت رضائے الہی نہیں تھی، اور اس مسجد کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ ان لوگوں کی غرض فاسد تخریب اسلام اور تفریق بین المسلمین تھی، تو یہ مسجد قطعاً غیر مقبول ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں قدم رکھنے کی بھی ممانعت فرما دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو نہ صرف ویران فرما دیا بلکہ اس کو جلا کر نیست و نابود کر ڈالا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی اگر کسی مسجد کو گمراہ فرقوں والے اہل حق کے خلاف کمین گاہ اور جاسوسی کا مرکز بنا کر اہل حق کے خلاف فتنہ پرزادیاں کرنے لگیں تو مسلمانوں پہ لازم ہے کہ اس مسجد میں نماز کے لیے نہ جائیں، بلکہ اس کا بائیکاٹ کر کے اس کو ویران کر دیں، اور ہرگز نہ اس مسجد میں نماز پڑھیں، نہ اس کی تعمیر و آباد کاری میں کوئی امداد و تعاون کریں۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمان مل کر گمراہ فرقوں کو اس مسجد سے بے دخل کر دیں اور مسجد کو اپنے قبضے میں لے کر گمراہ کا تسلط ختم کر دیں، تاکہ ان لوگوں کے شر و فساد اور فتنہ انگیزیوں سے مسجد ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے۔ تو یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کی خدمت میں ہے۔ ہمارا یہ انفارمیٹیو ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ بہت پسند آیا ہوگا۔ تو ایسے ہی بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ ہے، اور ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم۔